صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب العالمین نے اپنی مقدس مطہر کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور جھگڑے میں نہ پڑو، آپس کے اختلاف میں نہ پڑو، فتذہب ریحکم، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، واصبروا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج 5 فروری ہے، 1990 سے لے کر آج تک کشمیری مسلمان اور پاکستان کے مسلمان آپس میں مل کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی ملنی چاہیے، ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ ہمارا دشمن ملک وہ کہتا ہے کہ اس علاقے پر کنٹرول ہمارا ہے، یہ علاقہ ہمارا ہے، کیونکہ اس علاقے پر ایک سکھ کی حکومت تھی اور وہ سکھ ہمارے ساتھ الحاق کرنا چاہتا تھا، لہذا یہ ملک، یہ علاقہ ہمارا ہے۔ جبکہ اصول کو دیکھا جائے، قانون کو دیکھا جائے تو طے یہ پایا تھا کہ جس علاقے میں جن لوگوں کی اکثریت ہوگی وہ علاقہ انہی کا ہوگا۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، دشمن ملک نے بس یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی اور اس سونے کی چڑیا پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور دن بدن مسلمانوں کو بے جا قتل کرنا، ان کی عزتوں کو تار تار کرنا، ان کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جانا، بے شمار ایسے مظالم جو مسلمان دیکھ نہیں سکتا، وہ کشمیریوں پر ظلم آج ہمارا دشمن ملک کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی ممالک کی جو سربراہی ہے، اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے، آج وہ باہم اختلاف کا شکار ہے۔ آپس میں مسلم ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کی معاونت نہیں کرتے، اور ایسا صرف مسلمانوں میں ہی ہے، کفار میں نہیں ہے۔ اگر آپ کفار کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی فورس بنائی ہے، 20 ممالک کی فورس، جس کو نیٹو فورس کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک میں جب انہوں نے حملہ کرنا ہو، یا اس ملک سے ان کو خطرہ ہو، یا اس ملک نے ان کے کسی باشندے کو تنگ کیا ہو،
یا ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو تنگ کیا ہو یا ان کی عبادت گاہوں کو کسی نے جلایا ہو۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں عیسائیت کو دیکھ لیجئے، کسی بھی جگہ ایک چھوٹے سے گرجا گھر میں بھی اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی افراتفری ہو جاتی ہے تو ان کے خاص سفیر، عیسائیوں کے خاص سفیر اپنی کرسیاں چھوڑ کر ہمارے ملک پاکستان میں ان کی ہمدردی بانٹنے کے لیے آ جاتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان، ہمارا اسلامی اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد وہ صرف نام کا اتحاد ہے، کام کا اتحاد نہیں ہے۔ آج کتنے ہی ایسے ملکوں میں، فلسطین کو دیکھ لیجئے، عراق کو دیکھ لیجئے، شام کو دیکھ لیجئے، بے شمار ممالک، یہ ہمارا افغانستان دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہم نے غیروں کی خوشی تلاش کرنے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں پر جو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسنائیوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے، ان کی شاباش لینے کے لیے ہم نے ان کو اپنے علاقے دیے کہ آؤ ہمارے علاقے میں ہمارے جہاز لو، ہمارے ایئر بیس لو، ہماری کمیونٹی لو، ہماری فوج لو، اڑاؤ مسلمانوں کو۔ کیوں؟ ہمارے مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ صرف نام کا ہے، وہ کام کا نہیں ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمانوں آپس میں تم اختلاف کا شکار نہ ہونا، فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، پھر تمہارا رعب چلا جائے گا۔ یہ تمہارے اتنے ملکوں کی فورس ہے، مسلم ممالک کی فورس ہے، وہ صرف نام تک رہ جائے گی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرے اللہ نے امت محمدیہ کو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا اعزاز دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسابت ہو، مسلمان سے دشمن اس کا کانپتا ہے۔ یہ مسلمان کی بہادری ہے، یہ مسلمان کی جرأت ہے، یہ مسلمان کی شجاعت ہے، یہ مسلمان کا حوصلہ ہے، یہ اس کی بہادری ہے، اس کی پاور ہے، اسلام کی پاور ہے کہ تمہارا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو، بیٹھا ہو، وہ تھر تھر کانپتا ہے۔ تبوک کا حال دیکھ لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حملہ نہیں کیا، کیا کہا انہوں نے؟ جا محمد والخمیس، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے۔ آج ہمارے امت مسلمہ کے جو مسلمان ملک ہے، یہودی عیسائی جہاں بھی چاہے وہ آسانی سے حملہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو اتحاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دیا تھا، وہ اتحاد ہم نے کافروں کو دے دیا ہے۔ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی جاہ و جلال بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں زیادتی ہو رہی ہے، فلاں علاقے میں کافر زیادہ ہیں، مسلمانوں کی ضرورت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ اٹھو، آج فلاں جگہ جہاد پر جانا ہے۔ آپ احد کا مقام لے کے دیکھ لیجئے، احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے تیر اندازو، اگر تم دیکھ لو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تم پھر بھی ذرہ نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام بھول گئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ مال غنیمت لوگ اکٹھی کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھی کرنے لگ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھول گئے، وہ قول بھول گئے، میرے صحابہ وہ ذرہ نہ چھوڑنا۔ حتیٰ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ذرہ چھوڑ دیا ہے، اتحاد چھوڑ دیا ہے، اتفاق چھوڑ دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اتحاد دیا تھا وہ چھوڑ دیا ہے۔ خالد بن ولید دوسری طرف سے آئے، پھر مسلمانوں کو وہ نقصان ہوا،
صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان چھوڑنے کی وجہ سے میرے صحابہ یہ درہ نہ چھوڑنا، اگرچہ ہمارے جسموں سے گوشت نوچ لیں پرندے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ اکرام بھول گئے، درہ چھوڑ دیا، اتفاق اتحاد کی فضا چھوڑ دی۔ پھر میرے اللہ نے دکھایا کہ 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چوٹ آئی، دندان مبارک شہید ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتحاد دیا تھا، آج امت مسلمہ کے مسلم ممالک نے وہ اتحاد چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم مارے پھر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کشمیر حل کروا دو۔ وہ اقوام متحدہ جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور عیسائی یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، ان کی سوچ کی پیروی نہ کر لو، ان کی بات نہ مان لو، ان کے اتحاد کا تم حصہ نہ بن جاؤ۔ آج مسلم ممالک مسلمانوں پر ہی حملہ کروا رہے ہیں، کس کا اتحاد بن کر؟ کفار کا اتحاد بن کر، وہ نیٹو فورس کا اتحاد بن کر۔ آج ہماری خارجہ پالیسی کیا تھی کہ ہم سعودی عرب کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج اگر سعودی عرب کے دشمن ممالک ان پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی یہ ہے ہم سعودی عرب کا ساتھ دیں گے، لیکن راتوں رات اسمبلیوں میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تہلکہ مچ جاتا ہے، راتوں رات فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم ثالثی کے لیے تو تیار ہیں، ہم سعودی عرب کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پھر کس کا حصہ بن گئے مسلمان ممالک؟ وہ جو باہمی قوت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، آج امت مسلمہ میں وہ اختلاف پڑ چکا ہے، اس لیے آج ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا، ایسے جہاد نہیں ہوئے کہ چند افراد جائیں کافروں کو چھیڑ کر آ جائیں اور وہ کافر وہاں رہنے والے مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیں، ان کی بچیوں کو لے کر چلے جائیں، ان کے نوجوانوں کو کاٹ دیں، بچوں کو کاٹ دیں، بوڑھوں کو زندہ درگور کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹ جاتے تھے، صحابہ اکرام کٹ رہے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا جہاد تھا، وہاں اختلافات نہیں تھے، وہاں اتحاد تھا۔ جب اتحاد ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ نکلتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غزوات کیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ، کبھی بھی پسپائی نہیں ہوئی، کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں ہوا، کبھی بھی مسلمان پسے نہیں۔ مسلمان تب ہی پستا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اتحاد کو چھوڑ بیٹھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑتا ہے۔ آج ہم اقوام متحدہ کو کہتے ہیں ہمارے کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤ، کتنا عرصہ ہو گیا 1947 سے لے کر آج تک وہ اقوام متحدہ جن کے ہم ممالک مسلم تلوے چاٹ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کروا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی، صحابہ اکرام کو تیار کیا، اے میرے صحابہ چلو آج فلاں جگہ جانا ہے۔ آقا علیہ السلام پراؤ ڈالتے تھے، اگر وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، اگر اذان کی آواز نہیں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے تھے۔ آج ہمارے ملک کے ادارے، آج ہمارے ملک کی فورس، آج ہماری قوت، آج ہمارے سربراہان، وہ سب نیند میں سوئے ہوئے ہیں، وہ سب ان کفار کے اتحاد کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے مسلمانوں کے حکمرانوں وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی پیروی کر لو۔ آج ہمارے جو مسلمانوں کے بڑے لیڈر ہیں ان کی ناانصافی دیکھ لیجئے، یہ کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟ ایسے آزاد نہیں ہوگا کہ ہم جا کے ان سے کہتے رہیں، ملتے کرتے رہیں، سماجتے کرتے رہیں ہمارا کشمیر آزاد کروا دو، ہمیں یہ کشمیر دے دو۔ کشمیر ایسے نہیں ملے گا، کشمیر ایسے بھی نہیں ملے گا کہ چند افراد جا کر وہاں
छेड़ा छाड़ी करके आ जाएं, वापस आके अपने घरों में बैठ जाएं, ये गाजी हो गया, ये शहीद हो गया, उसको रुतबा मिल गया, फलां शहीद हो गया, फलां गाजी बन गया, ये जिहाद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा जिहाद नहीं हुआ था। जिहाद मेरे आका का जो जिहाद था, हकीकी जिहाद था, सहाबा इकराम मिलकर जाते थे, पूरे मुल्क की फौज जाती थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे सहाबा, नबी ने सहाबा को अपने मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर देते थे। ए अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, आज तुमने इमामत करवानी है, मोहम्मद और मोहम्मद के साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज फलां इलाके में जिहाद करने जा रहे। ये नहीं है कि हमारी फौज बैठी रहे, हमारे इदारे सोए रहे और चंद अफराद जाकर जिहाद करें कि हम जिहाद कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें फिर कह देंगे वो तो हमारे है ही नहीं है, वो तो दाइश के हैं, वो फलां हैं, वो फलां हैं। ऐसे जिहाद नहीं होता। जिहाद उस वक्त होता है जब इंसान कह दे कलिमतुल्लाहि अल उलिया, मैंने अल्लाह का झंडा वहां लहराना है, कश्मीरियों को आज़ाद करवाना है, फलस्तीन वालों को आज़ाद करवाना है। आज इराक, शाम, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, आज उसमें देख रही आज मुसलमान क्यों पिस रहे। आज मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ में कमज़ोरी आ गई है, बाहमी इत्तिहाद में कमज़ोरी आ गई है, मुसलमान कमज़ोर हो चुके हैं। वजह यह है कि मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों को पता होता है कि हम मुसलमानों के इलाकों में रह रहे हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर तो नहीं चल रहे। जब हमारी कुर्सी छीनी जाएगी ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, जितने भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, सब ने यही किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को छोड़कर यहूद और नसारा के कल्चर को अपना लिया है, यहूद और नसारा के इलाकों में अपनी मुआशियात को मजबूत किया है। क्यों कि जब हम ये 5 साल यहाँ गुजारेंगे, कुर्सी से उतरेंगे, जाहिर है हम यहाँ हमें छुपने का मौका नहीं मिलेगा, हमने बाहर भागना है, कुफार के इलाकों में भागना है। इसलिए हमारे मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान जो है वो उनके तलवे चाटते हैं कि लाओ जी उम्मत मुसलमा के हुक्मरान आ गए हैं जी, इत्तिहाद कर दो, फैसला कर दो। यहाँ तक कि हम कितने कमज़ोर हैं, हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। ये जो हमारे मुल्क में चावल होते हैं, चावल, इसका रेट हम मुसलमान खुद तय नहीं करते, काफिर तय करते हैं। चावल हमारे मुल्क पाकिस्तान का है, गंदम हमारे मुल्क पाकिस्तान की है, लेकिन कह साली पड़ जाती है कि गंदम नहीं, आटा नहीं मिल रहा। वजह क्या है कि हमारे हुक्मरानों ने, हम मुसलमानों ने, जिनको अल्लाह ने कुव्वत दी है, पावर दी है, उन्होंने दीन को समझा नहीं है, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझा नहीं है। मामलात को छोड़कर हम यहूद और नसारा के पीछे पड़ चुके हैं। आज हम कहते हैं कि कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं होता। कश्मीर आज़ाद ऐसे नहीं होता। कश्मीर आज़ाद होगा कुर्बानी देने से, सबसे पहले अपने नफ्स की कुर्बानी देने से। जिहाद क्या है? कलिमतुल्लाहि अल उलिया, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए कोई बंदा जिहाद करे। जिहाद का माना क्या है? कोशिश करना, जुस्तजू करना, चाहे वो जुबान से करे, चाहे वो कलम से करे। आज हमारे कलम वाले भी जब लिखते हैं कि मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, फलां नेटो फोर्स ने उनके ऊपर जुल्म किया है, फलां मुल्कों ने उनके ऊपर जुल्म किया है, वो लिखने वाला भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान में महफूज नहीं रहता, बोलने वाला भी हमारे मुल्क के पाकिस्तान में महफूज नहीं रहता। उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है। क्यों? कि ये कुफार के खिलाफ बोल रहा है, ये यहूद और नसारा के खिलाफ बोल रहा है। कश्मीर ऐसे आज़ाद नहीं होगा। कश्मीरियों के साथ हम यकजाती ऐसे नहीं कर सकते। हम कश्मीर कब ले सकते हैं? जब हमारे अंदर इस्लामी कुव्वत आ जाएगी, इस्लामी पावर आ जाएगी, इस्लामी गैरत आ जाएगी। फिर एक रात की बात है, ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा फिर बनकर रहेगा। हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, सिर्फ ये हमारी इज़हार यकजहती ये अल्फाज में है। ये हमारे हुक्मरान, ये हमारे इदारे, ये हमारी फोर्स, ये हमारी कुव्वत अगर चाहती है कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, ऐ मेरे फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा उम्मती आ रहा है, फिर हमें यहूद और नसारा के कल्चर को छोड़ना पड़ेगा, उनके इत्तिहाद को छोड़ना पड़ेगा, उनकी नेटो का हिस्सा बनने से दूर रहना पड़ेगा। जब हम मुसलमान मुमालिक अपनी फोर्स बनाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने 1000 तादाद थी और मुकाबले में 313 थे।
ان کے اندر غیرت تھی، حمیت تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بلند ہیں، ہم پاورفل ہیں. آج ہمارا شور زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، چلتی ہم سے گولی بھی نہیں. ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں، ہم کشمیر کا 1 انچ بھی حصہ اپنے ملک پاکستان میں نہیں لا سکتے. وہ کارگل کا حصہ جو کسی وقت میں مسلمانوں کی فوج نے، ملک پاکستان کے اداروں نے، ملک پاکستان کی فوج نے جب حاصل کر لیا تھا، وہ 7 لاکھ فوج وہاں بھوکی مر جاتی، لیکن ہمارے حکمرانوں نے وہاں بھی یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے سے باز نہیں رہے. اوپر سے حکم آ گیا، چھوڑ دو، اپنی فوجیں پیچھے بلا لو، مسلمانوں کو پیچھے بلا لو. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آج ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہم کو سنبھالنے والے مسلمان نہیں، ہم کو سنبھالنے والے یہود و نصارہ ہیں. جب ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کہ دین کی پیروی نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ کر ہم یہود و نصارہ کو مانیں گے، پھر ہم اپنا لیا ہوا حصہ بھی پلیٹ میں رکھ کر ان کو ان کے سامنے پیش کر دیں گے. کتنے ہی ایسے، آپ عافیہ صدیقی کو لگا لیں، کیا وہ ملک پاکستان کی بیٹی نہیں تھی؟ آج ہم نے تھالی میں رکھ کر کفار کے حوالے کر دی، اور کتنے 100 سال اس کو قید ہوئی جی. چاہے اتنی بیچاری کی عمر بھی نہ ہو، 80 سال 86 سال اس کو قید ہے جی، وہ قید میں رہے گی. کیا وہ مسلمانوں کی بیٹی نہیں تھی؟ آج ریمنڈ ڈیوس ہمارے ملک پاکستان میں اسلام آباد کے اندر بندے مار کر راتوں رات ہوائی جہاز کے ذریعے ہم پلیٹ میں رکھ کر اس کو دے دیتے ہیں. لاؤ، ہمارا اتحاد یہ ہے. ہم مسلمان کتنے پاورفل ہے، بس نام کے پاورفل ہیں. اسلامی اتحاد ہے، اسلامی قوت ہے، ہمارے پاس بم ہے، ایٹم میزائل ہے، فلاں ہے. بس ہم نام کے ہی مسلمان ہیں، اتحاد ہمارے اندر نہیں ہے. وہ ایک بندہ راتوں رات اپنا لے جائیں، ہم ایک عافیہ صدیقی کو سالوں بعد بھی ہم اپنے ملک پاکستان میں نہیں لا سکتے. ہمارا اتحاد تو یہاں تک کمزور ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یکجہتی کشمیر ہے جی، 5 فروری ہے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی ہے. یہ الفاظ میں تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بوسیدہ ہے، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتی ہوئی ہے. یہ ہمارا عمل نہیں ہے. عمل تب ہی ہوگا جب ہم مسلمان اکٹھے ہو کر، ہمارے ملک پاکستان کا حکمران ہوگا، فوج ہوگی، مسلمان ہوں گے، ایک ہی رات میں کشمیر کے اوپر حملہ بول دیں گے، پھر یہ کشمیر ہمارا ہوگا. اس میں ایمانی غیرت بھی ہوگی، حمیت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی. پھر ہم کہہ سکیں گے اظہار یکجہتی ہم مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہم تو اپنے ہی لیے ہوئے حصے، اپنے ہی مسلمانوں کو اپنے ہی بمبوں سے مرواتے ہیں، اپنے ہی جہاز سے مرواتے ہیں. یہ ہمارا اتحاد ہے، یہ ہمارے مسلمان حکمران ہے. خدا را دعا کیا کرو، یا اللہ ہمیں ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو ہم نے حاصل کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر. اے اللہ ہمیں کوئی ایسا مرد مجاہد حکمران بھی دے دے جو ہم مسلمانوں کی حفاظت کرے، یہود و نصارہ کے کلچر سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب سے پہلے، میں اور آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے. یہ دین دیواروں نے نافذ نہیں کرنا ہوتا، یہ دین آیا ہے میرے اور آپ کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، پھر ہمارے وہ الفاظ بھی کام آئیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. کہیں مسلمان کو تکلیف ہو دنیا کے کسی کونے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان. لوگوں، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، چاہے وہ مشرق میں رہ رہا ہو، مومن دوسرا مغرب میں رہ رہا ہو، جہاں اس کو تکلیف آئے وہ ایک عمارت کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے. اس دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف آئے، مجھے اور آپ کو درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، جسم کانپ جانا چاہیے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. آج یہاں وہ
کیا اس کو کہتے ہیں کلنٹن ہیری جو ہے وہ یہاں آگے عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی کر کے جاتی ہے. ہمارے حکمران کہتے ہیں ہاں آج فرانس میں کسی نے دہشت گردی کی ہے، مسجد میں کسی نے لوگوں کو مارا ہے، گرجا گھر میں کسی نے لوگوں کو مارا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ داعش ہوگا، کہیں وہ کسی اور علاقے کا ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہے. قال اللہ وقال الرسول کہنے والا آج ہمارے حکمران کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ لو، اس کے پورے خاندان کو پکڑ لو، ہم تیار ہیں اس کو ہتھیلی میں رکھ کر تمہارے حوالے کرنے کے لیے. یہ اتحاد نہیں ہے. ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ایسے کشمیریوں پر ظلم بند نہیں ہوگا. کشمیریوں پر ظلم کب بند ہوگا؟ یشد بعضہ بعضا، جب ایک عمارت کا حصہ دوسری عمارت کے حصے کو مضبوط کرتی ہے. میں اور آپ جب بھی کشمیریوں پر تکلیف آئے، ہر معاملے میں، ہر فورم پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں نکلنا چاہیے. ویسے اگر کہیں کتے کی بھیڑی ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، وہاں ہم بڑے بھاگ کر جاتے ہیں کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے التحریش بین البہائم، جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا ہے، لیکن ہم مسلمان وہاں بھاگ کر جاتے ہیں. مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے، بڑے مزے لے کر دیکھتے ہیں. جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، بڑے مزے لے کر دیکھتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، میرے اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر ایمانی غیرت، حمیت، قوت ختم ہو گئی ہے، تمہارے مسلمان پستے رہیں گے. تم ان جانوروں کی طرح ان کو مرتے تو دیکھ سکتے ہو، لیکن الفاظ میں خیال اقرار یکجہتی نہیں کر سکتے. لکھو جہاں تک ہو سکتا ہے، ٹویٹر پر لکھو، فیس بک پر لکھو کہ ہم مسلمان تیار ہیں. اگر کوئی اسلامی کلچر کی کوئی بات لکھ دینا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کوئی اسلامی بات اگر ہم نے لکھ دی ایسی جو کفار کو ناپسند ہے، انہوں نے 3 دن کے لیے مجھے بین کر دیا کہ آپ 3 دن کے لیے ہماری فیس بک پر نہیں آ سکتے. اٹھو، مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو، الفاظ میں کرو، زبان کے ساتھ کرو، مال سے کرو، اپنی جان سے کرو. جہاں تک ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اپنا پیغام پہنچاؤ کہ ہم تیار ہیں. آپ اپنی فورس کو نکالیے، جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہو، اس یہود و نصارہ کی نیٹو فورس کی طرح اگر ان کے یہودی عیسائی کو دنیا کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں 7 سمندر پار سے آ رہا ہوں. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا جہاز یہاں سے مال لے کر جاتا ہے، 7 سمندر پار لے کر جائے گا، اس پر اتنا خرچہ آئے گا، وہ نہیں دیکھتا. وہ سمندر کے ذریعے ہمارے پاکستان لا کر یہاں سے کنٹینروں کے ذریعے ہمارے مسلمان ان کی حفاظت کرتے ہوئے یہیں سے ان کو نکال کر ایران، عراق، فلسطین، وہاں افغانستان میں پہنچاتے ہیں کہ جاؤ مسلمانوں کو مارو. یہ ہمارا اتحاد ہے. ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. ایسے ہماری یکجہتی کشمیر کی ریلیاں جو ہیں وہ صرف ہوا منصورہ، روئی کے گالوں کی طرح اڑتی ہوئی نظر آئے گی جب میرے اور آپ کے اندر عملاً کچھ نہ ہو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خارجہ پالیسی کیسے بنائی ہے، اندرونی پالیسی کیسے بنائی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. سارے معاملات جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑھ لیں گے، پھر دنیا میں کہیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان آ جائے گا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. میرے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ 1 مہینے کی مسلمان مسافت پر دشمن بیٹھا ہو وہ تھر تھر کانپتا ہے مسلمان کا نام سن کر. یہ نام سن کر کب ہمارے اندر قوت آئے گی؟ جب ہم عملاً اس میدان میں آئیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر، پڑھ کر اس پر عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.